السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں کے خانز گلوب۔ چڑھتے سورج کی سرزمین جاپان پر 1944 میں جنگ عظیم دوم کے بدترین اثرات آنا شروع ہو گئے تھے۔ امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر 1945 میں ایٹم بم گرا کر جاپانی معیشت اور جاپان کا برا حال کر دیا تھا۔ جاپان کی جغرافیائی حالات کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اس ملک کو قدرت نے کسی بھی قدرتی نعمت سے نہیں نوازا، یعنی یہاں پر کسی قسم کے تیل، گیس یا قیمتی دھاتوں کے ذخائر موجود نہیں، اور نہ ہی کوئی بڑا دریا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز موجود نہیں جس کا فائدہ جاپان اٹھا سکے۔ جاپان کو قدرت یہ سب کچھ تو نہ دے سکی، لیکن قدرت نے جاپان کو ایسے لوگ دیے جنہوں نے دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ جاپان اپنے لوگوں کی وجہ سے عظیم ملک بن گیا۔ 1945 کے بعد بے روزگاری عام تھی اور ایک وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا تھا۔ جاپانی مصنوعات کا یہ عالم تھا کہ جس چیز پر میڈ ان جاپان لکھا ہوتا اسے معیار کے اعتبار سے ایک گھٹیا چیز تصور کیا جاتا تھا۔ مغربی ممالک میں دکاندار جاپانی چیز کو اپنی دکان پر رکھنا توہین سمجھتے تھے، لیکن پھر جنگ عظیم دوم کے بعد جاپان نے ان حالات سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور اپنے آئین میں صاف اور واضح طور پر لکھ دیا کہ جاپان کسی بھی تنازع کو حل کرنے کے لیے جنگ کا راستہ کبھی نہیں اپنائے گا اور اپنے دفاع پر جی ڈی پی یعنی ملکی پیداوار کا صرف 1% خرچ کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی جاپان نے سب سے زیادہ اہمیت تعلیم کو دی اور اپنا سب سے زیادہ بجٹ سائنس اور ٹیکنالوجی میں تحقیق اور ایجادات پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان نے صرف تعلیم کو ہی اپنا ہتھیار بنایا۔ تعلیمی نظام میں رٹا سسٹم کی بجائے تخلیقی سرگرمیوں پر زور دیا گیا۔ جاپان کا نظام تعلیم پوری دنیا سے الگ نوعیت کا ہے، جہاں تیسری جماعت تک بچے کو اخلاقیات کا ہی واحد مضمون پڑھایا جاتا ہے تاکہ شروعات ایک اچھی شخصیت کے مالک کی حیثیت سے ہو۔ 4th کلاس تک کوئی امتحان نہیں لیا جاتا۔ تعلیم میں بھی مقدار سے زیادہ معیار کو اہمیت دی جاتی ہے اور طلبہ کی حاضری بھی 100% یقینی ہوتی ہے۔ ابن انشا نے ایک جگہ لکھا کہ جاپان میں استاد کے احترام کا یہ عالم ہے کہ شاگرد استاد کے سائے پر بھی پاؤں نہیں رکھتا۔ اسی نظام تعلیم کی بدولت جاپان دنیا کی تیسری بڑی معیشت بن چکا ہے۔ جاپان کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج کی دنیا کا کوئی گھر ایسا نہیں جہاں جاپان کی بنی ہوئی چیز نہ ہو۔ جس چیز پر میڈ ان جاپان کے الفاظ درج ہوں اسے آج کی دنیا ایک اعلیٰ معیار کی چیز سمجھتی ہے۔ اس کی وجہ کوالٹی کنٹرول کا وہ نظریہ تھا جو امریکہ کے ایک پروفیسر نے 1949 میں ایک صنعتی سیمینار کے دوران جاپان میں دیا۔ کوالٹی کنٹرول نظریے کے مطابق کسی بھی چیز کو تیار کرتے وقت جاپانیوں نے اسے اعلیٰ ترین معیار کے مطابق پرکھا اور فرق آنے کی صورت میں نہ اسے ملک کے اندر بیچا اور نہ ہی دنیا میں ایکسپورٹ کیا۔ جاپان نے سائنس کے میدان میں ایسے معجزے دکھائے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ 1981 میں دنیا کا سب سے بڑا جہاز سی وائز جائنٹ بنایا۔ جاپان دنیا میں گاڑیاں ایکسپورٹ کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ 603 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی دنیا کی تیز ترین بلٹ ٹرین جاپان نے بنائی اور 9 درجے کے شدید زلزلے میں بھی نہ گرنے والی عمارتیں بنا ڈالی۔ جاپانیوں کے کردار کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو صبر، بھروسہ، قربانی کا جذبہ، قانون پر عمل درآمد، اخلاق، ادب و احترام، ایمانداری، صفائی اور سخت محنت جیسی خوبیاں نمایاں نظر آئیں گی۔ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ قوم اسلام کے بتائے اصول اپنا چکی ہے۔ ان اصولوں کو اپنائے ہوئے جاپان نے اپنی تاریخ سے بھی سبق سیکھا۔ 1945 میں پستیوں کو چھونے والی قوم آج دنیا کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ بلا شبہ ناکامی سے سبق سیکھ لیا جائے تو واقعی ناکامی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے آج کی ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کیجئے اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو۔